تفریح کرتے رہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر مقدس ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضور کا یہ جو سفر مبارک ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی سفر نہیں۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے جی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک بھی اپنی ذات میں بے مثال ہے، اس کا پیارا حبیب بھی اپنی ذات میں بے مثال ہے۔ وہ بنانے میں بے مثال ہے، حضور بننے میں بے مثال ہے۔ وہ خدا ہونے میں بے مثال ہے، حضور خدائی ہونے میں بے مثال ہے۔ وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے اور حضور مخلوق ہونے میں بے مثال ہے۔ جیسے حضور کی دیگر صفات حضور کی بے مثال ہے، اسی طرح حضور کا یہ جو معجزہ ہے یہ بھی بے مثال ہے۔ عام عظیم اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل پیکر بشریت میں دنیا میں بھیجا۔ مکمل پیکر بشریت کے اندر تو کوئی بھی انسان حضور کی بشریت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کلام مجید کے اندر واضح میرے رب نے یہ بات فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ اے میرے محبوب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان نبوت سے یہ بات فرما دیں، بے شک میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں، میری طرف میرا پروردگار وہی فرماتا ہے۔ بعض دوست یہاں پہ غلطی کھا جاتے ہیں اس پہلے جملہ سے، بے کلام مجید فرقان حمید کے اندر اللہ واضح فرما رہا ہے، میرے حبیب آپ فرما دیں میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، تو معاذ اللہ حضور ہماری ہی طرح بشر ہوئے۔ یہ رب کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے، تمہیں نہیں کہتا بھی تم بھی کہا کرو۔ اور تمہاری طرح کیسے ہو گئے؟ اسی آیت کے اسی حصہ کے اندر اس جملے پہ غور نہیں کیا، جب اللہ خود فرما رہا ہے میرے محبوب آپ اپنی زبان سے یہ بات کہہ دیں، یوحا الیہ، میری طرف میرا رب وہی فرماتا ہے۔ تم لاکھوں کروڑوں اربہا انسان زبان میں، شکل و شباہت میں، خوبصورتی میں، کمالات میں بہت کچھ ہوگے، بہت ساری صفات سے تم نوازے گئے ہوگے،
لیکن وہ دنیا کی ساری صفات تمہاری ہو سکتی ہیں، یہ جو صفت کریمانہ، صفت محبوبانہ ہے، یہ کسی اور کے اندر نہیں آئی کہ اللہ جس کی طرف اپنی وحی فرماتا ہے۔ جس کی طرف اللہ کی وحی آتی ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے، اور قدرت نے اپنے محبوب کو پیغمبر، صرف پیغمبر نہیں، پیغمبروں کا امام بنایا، رسولوں کا سردار بنایا۔ تو حضور کی ہر صفت ہی بے مثال۔ حضور کا دیکھنا، دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن ہم ایک بڑی محدود مسافت تک کی چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضور کا دیکھنا اتنا وراء الورا ہے، حضور بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں، دیکھ آسمان کو رہے ہوتے ہیں، اور آسمانوں کی کیفیات کو حضور ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے میں کسی تفصیل کے اندر جاؤں۔ واضح حدیث پاک رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، انی اسمع ما لا تسمعون، انی ارا ما لا ترون۔ حضور فرماتے ہیں میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو یہ حضور کے خصائص ہے، وہ حضور کے معاملات ہیں، اس کے اندر ہمیں اتنا آگے ڈیپلی جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ جو خوبصورت سفر عطا فرمایا، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، سفر معراج۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے 15ویں پارہ کی مشہور و معروف پہلی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا آغاز ہی اللہ جل مجدہ الکریم اپنی اس عظیم صفت سے فرماتے ہیں جس کو ہم اپنی نماز کا لازمی جز سمجھتے ہیں، بلکہ یہ لازمی حصہ ہے۔ سجدہ کے اندر تیری تسبیح یہی، رکوع کے اندر تیری تسبیح یہی، تیری نماز کا آغاز یہی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی سفر کا جو آغاز فرمایا وہ اسی لفظ سبحان سے فرمایا ہے۔ مقام غور ہے، رب چاہتا ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس خوبصورت سفر کا تذکرہ کرنا، اور یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے۔ عام ازیں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی شان بیان کرتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی صفات شان بیان کرتے ہیں، شاگرد اپنے استاد کے کمالات بیان کرتا ہے، اور مرید جو ہے اپنے شیخ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ عام ازیں ہوتا یہ ہے کہ ساری دنیا اپنے مولا کی عظمت و صفات کی تذکرے کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں خالق اپنی ذات میں بے مثال، وہ وحدہ لا شریک کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ خالق ہو کر اپنے محبوب کی عظمت و شان کے تذکرے بیان کر رہا ہے۔
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ و تسلیم کے اس خوبصورت سفر کا تذکرہ اللہ چاہتا ہے بیان کرنا. سفر کا تذکرہ بعد میں رکھا. اللہ اپنی شان، اپنے کمال، اپنی قدرت کا اظہار پہلے فرماتا ہے. بہت سارے مفسرین نے اس لفظ سبحان کے اوپر بہت کچھ لکھا، علماء نے بہت کچھ بیان کیا. اس میں ایک بڑی وجہ جو ہر ایک کے ہاں مشترک پائی جاتی ہے، جو ہر ایک بیان کرتا ہے، وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. اہل علم کہتے ہیں کیونکہ یہ سفر اس قدر منفرد سفر تھا، قدرت نے اس کے بیان سے پہلے اپنی قدرت کا اظہار اس لیے کیا تاکہ دنیا والے اس سوچ میں، اس خیال میں جانے سے پہلے متوجہ ہو جائیں کہ تو اگر انسان یہ سوچنے لگے کہ یہ سارا کچھ ممکن کیسے ہو گیا، کیسے یہ ممکن ہو گیا. رات کا وقت بھی تھوڑا سا گزرے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی جائیں اور پھر مسجد اقصی کے اندر انبیاء کی امامت بھی فرمائیں اور انبیاء کے پھر خطبات بھی ہوں اور سب سے آخر میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا خصوصی خطاب بھی ہو، اور پھر حضور وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا پہ جائیں اور پھر آگے لا مکان کی دنیا، اور پھر بار بار آنا جانا بھی ہو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضور پھر واپس آئے. اور ابھی یہاں کی کیفیت یہ ہے، جس بسترے سے گئے تھے ابھی اس کی گرمائش باقی ہے، اور جہاں سے وضو فرمایا تھا ابھی وضو کا پانی چل رہا ہے. نظام زندگی وہیں سے ابتدا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ میرا رب فرماتا ہے ادھر ہی نہ دیکھو یہ کیسے ہو گیا، ادھر بھی تو غور کرو یہ سارا کچھ کرانے والا کون ہے. اللہ اکبر. سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. یہاں پاک سے مراد کیا ہے؟ مراد ہے کمزوری سے پاک، نقص سے پاک. اللہ کی ذات، ہمارے ہاں جو پاک کا معنی ہوتا ہے وہ کسی اور معنی میں ہوتا ہے. جب یہ لفظ اللہ کی ذات کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ عیب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے. آمزی کسی کی ہمت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی طاقت نہیں. وہ اللہ ہے جس کے لیے یہ معاملات جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے وہ فقط کن کہتا ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے. وہ اتنی قدرت والا ہے. فرمایا پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. یہاں پہ لفظ عبد استعمال ہوا. عبد کا معنی، عبد کا عام معنی جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے بندہ.
جی عام ازیں جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بندہ. اللہ یہاں پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے لفظ عبد استعمال فرمایا, عبد ہی کے ساتھ, کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو یہاں بھی یہ بات تھوڑی سی ہم اس کے اوپر ایک لمحہ ذرا رک کے, کہ بندے تو سارے ہی ہیں, بندے تو سارے ہی ہیں, لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی وہ ہوتے ہیں جنہیں اس کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ درجہ قرب نصیب ہوتا ہے, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنی بارگاہ کا قرب نصیب نہیں کرتا, بلکہ انہیں اپنی مجلس میں آنے ہی نہیں دیتا, انہیں دور رکھتا ہے. یہاں لفظ عبد ہی استعمال فرمایا. اس کے لیے بڑا خوبصورت میرے ذہن میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر میرے ذہن میں آیا, کہ علامہ کہتے ہیں عبد دیگر, عبد دیگر, عبد ہو چیزیں دیگر. لوگوں ایک عبد ہوتا ہے اور ایک عبد ہو ہوتا ہے. جی ایک عبد ہوتا ہے اور ایک عبد ہو ہوتا ہے. علامہ کہتے ہیں این سراپا انتظار, یہ جو عبد ہے نا, این سراپا انتظار او منتظر, یہ ہمیشہ اس بات پہ ہے میرے مولا تو رحم کر, میرے مولا تو رحم کر, اپنی عنایات, اپنی بخشش, اپنی کرم نوازیوں کی دنیا عطا فرما. این سراپا انتظار اس کی رحمت کے انتظار میں ہے, اور او منتظر وہ جو عبد ہوتا ہے اس کا یہ حال ہے, وہ گھر آرام کر رہا ہوتا ہے, رب انتظار کر رہا ہوتا ہے. این سراپا انتظار او منتظر. اللہ نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی لیلن, رات کے تھوڑے سے حصے میں, ساری رات کی بات نہیں ہے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ زمین کی اوپر سفر ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ وہ سفر تھا جو زمین کے اوپر تھا. اس کا تذکرہ اس آیت مقدسہ میں ذکر ہوا, اور جو عالم بالا کی بات ہے اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ اپنے محبوب کی قسم کھا کے ستارے کے ساتھ تشبیہ دے کے, کہ قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے کی, جب وہ نیچے سے اوپر گئے اور پھر اوپر سے واپس پلٹے, اللہ پیارے حبیب اس ستارے کی قسم کھا رہا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں میں ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں, وقت ہی کوئی نہیں ہوتا. الذی بارکنا حولہ, مسجد حرام جو ہے, مسجد حرام بیت اللہ شریف, اس کو بنانے والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ, جناب سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, اس کے بارے میں عام لوگوں کا علم تھا, دنیا جانتی تھی, خبر تھی دنیا کو.
لیکن مسجد اقصی کے بارے میں لوگوں کا علم اتنا نہیں تھا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے مسجد اقصی کا تعارف ان لفظوں میں بیان فرمایا مسجد اقصی وہ مسجد ہے الذی بارکنا حولہ، فرمایا ہر مسجد رحمت والی برکت والی ہوتی ہے، لیکن مسجد اقصی وہ عظیم مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، آس پار اس کے گرد و نواح میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اس کے ارد گرد برکتوں کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے انبیاء کرام کے مزارات تھے، کتنے نبی وہاں پہ پیدا ہوئے، کئیوں پہ وہاں پہ مزارات تھے، اور کتنے لوگ وہاں پہ اللہ کے نبی رہ گئے، ان کے وہاں پہ مکانات تھے۔ تو یہاں قرآن کے اس نظریہ سے یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جہاں پہ اللہ کے پیارے رہتے ہیں، جہاں پہ ان کے مزارات ہوتے ہیں، ان کے مکانات ہوتے ہیں، وہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا کلام بتا رہا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا، برکات الہیہ کی برسات برستی ہے۔ احباب گرامی، میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ اس سفر کا مقصد بیان فرما رہا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے بندے خاص کو دکھائیں۔ ہم کیا چاہتے تھے؟ ہم چاہتے تھے اپنے بندے خاص کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ حضور تو ہر جہان کے لیے رحمت تھے۔ حضور بولیے ذرا، حضور رحمت للعالمین بنایا گیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرا رب فرماتا ہے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ کسی عاشق نے اپنے لفظوں میں کہا وہ ہر عالم میں رحمت تھے، وہ ہر عالم کے رحمت تھے اور ہیں، صرف تھے نہیں ہیں۔ جیسے اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، اسی طرح حضور سارے جہانوں کے لیے وہ ہر عالم کے رحمت تھے۔ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ چاہتا تھا اپنے بندے خاص کو، اپنے پیارے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ ان نشانیوں کی کس ایک چیز کی طرف، سب سے بڑی بات اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی ذات کے جلوے عطا فرمائے۔ حضرت صاحب ذات کے جلوے، میں ایک دفعہ پھر یہ جملہ دوہرا رہا ہوں، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی ذات کے جلوے عطا فرمائے۔ کلام مجید فرقان حمید کا نامہ پارا میں نے پچھلے جمعہ کی پر اس کی تلاوت کی تھی۔ جب جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی نا، رب ارنی، میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پردے اٹھا دے، اپنا آپ دکھا دے۔ میرے رب نے واضح فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا ہاں چلو تیری تسلی کے لیے ایسا کرتے ہیں،
وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پیارے موسیٰ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ ہم اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتے ہیں، اپنی تجلی ایک پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھنا، اگر تو اسے دیکھ کے اپنی جگہ پہ برقرار رہا، فسوف ترانی، اگلی منزل تجھے اپنے مولا کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب قدرت نے ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے۔ اس موقع پہ میرے امام اہل سنت کے عظیم ترجمان، قرآن و سنت کے عظیم رہبر و رہنما امام احمد رضا کا قلم تڑپا، خوبصورت لکھا، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ جناب موسیٰ نے کیا دیکھا تھا؟ کوہ طور پہ پڑنے والی ایک تجلی کو دیکھا تھا، ڈائریکٹ نہیں پڑی تھی، کوہ طور پہ پڑی تھی۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جی وہ جناب موسیٰ تھے، یہ حضرت محمد عربی ہے، امام الانبیاء ہے۔ اچھا میں گفتگو ختم ہی کر دیتا ہوں، یہ ختم ہوتی نہیں ہے، اب کہتے ختم کرتے کرتے بھی آپ کو بریک لگتے، 10 منٹ اور گزار دیتے ہیں۔ بس میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ طبرانی شریف کے اندر امام طبرانی علیہ رحمہ یہ حدیث پاک لائے، جب جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی اس ایک تجلی جو کوہ طور پہ پڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کا، نظروں کا، ان کی بصارت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ 30 میل، کتنا؟ 30 میل کی مسافت کی پر رات کے اندھیرے کے اندر کوئی ایک چمٹی بھی چل رہی ہوتی، اللہ کے پیغمبر اسے بھی دیکھ لیا کرتے۔ یہ ذکر ہے جناب حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی نظروں کا یہ عالم تھا کہ رات کے اندھیرے میں 30 میل کی مسافت کی پر کوئی چمٹی بھی چلتی ہے تو اللہ کا نبی اسے دیکھ رہا ہے۔ تجلی پڑی کوہ طور پہ، فیض نصیب ہوا جناب موسیٰ کلیم اللہ کو۔ محبت سے بولیے ذرا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، جنہیں ایک تجلی ملی وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، ان کا یہ حال ہے، اور جنہوں نے ذات خدا کے جلوے کیے ہوں گے، جنہوں نے ذات خدا کے جلوے حاصل کیے ہوں گے، ان کی نظروں کا کیا عالم ہے۔ اللہ اس توفیق کے خاص کا ہم